100 अरब रुपए के टैक्स रिफ़ंड दे देंगे, उसमें 3,000 रुपया महीना इनको हम इन फैमिलीज़ को देंगे। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए हमने 50 अरब रुपया और दिया है। पेट्रोल और डीजल के ऊपर हमने फैसला किया है कि 15 रुपए का हम कट कर रहे हैं। बिजली के जो 300 यूनिट कंज्यूम करने वाले हैं, जो कि पाकिस्तान में 75% लोग हैं, उनकी हमने फैसला किया है कि वो 3 महीने की किस्तों के अंदर अपना बिल दे सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और रियासत। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने कोरोना को कंट्रोल करने के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया है। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र सीनियर सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर आज़म ने इस पैकेज का ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने पेट्रोल 15 रुपये सस्ता करने का कहा है और अशियाए खुर्दोनोश के ऊपर टैक्स तकरीबन वो ख़त्म करने लगे हैं। बिजली के बिलों पर 300 यूनिट सर्व करने वालों को रिलीफ मिला है कि वो 3 माह में इसके पैसे दे सकते हैं। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब खालिद मजीद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। उनसे इस बारे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। अच्छा खालिद साहब, ये जो वज़ीर आज़म ने रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है, आपकी इसके बारे में क्या राय है? होना चाहिए था, बल्कि ये तो उन्होंने लेट कर दिया। चंद दिन पहले इस तरह के पैकेज का ऐलान कर देते तो बहुत से लोग जो घरों में कैद हो गए हैं, घरों में कैद का लफ्ज़ बल्कि निकाल दें, हिफ्ज़ मा तक़द्दुम, जिन्हें घर में पाबंद कर दिया गया है कि वो घरों से ना निकले, उनको कोई ना कोई रिलीफ तो मिलना चाहिए। चाहे वो पेट्रोल की मद में है, चाहे वो उनको बिजली की 3 किस्तें या 300 यूनिट के हवाले से जो है ये है। उसके अलावा उसमें ये भी है कि उनको जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं उनको कुछ पैसे मिलेंगे, कोई रिलीफ मिलेगा। ये होना चाहिए था, बहुत अच्छा इकदाम है। सर जी, ये ज़रूरी था आपके ख्याल में? किसी भी मुल्क को किसी वबा से रोकने के लिए ये बहुत ज़रूरी था। यूरोप पूरा लॉकडाउन हुआ है, इटली में 6,000 अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं, तो उसको रोकने के लिए ये बहुत ज़रूरी था। और वज़ीर आज़म ने दस्तयाब वसाइल को बुरुए कार लाते हुए जो हो सकता था वो पैकेज दिया है उन्होंने। सही है, मुझे पैकेज से इनकार नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ बहुत अच्छा किया है कि पैकेज दे दिया है। मेरा कहना ये है कि ये चंद दिन पहले सोच लेना चाहिए था। अच्छा। कि हम ये जा रहे हैं, किस तरफ लॉकडाउन करने जा रहे हैं। लॉकडाउन करने से पहले एक सोच लिया था ना कि जी आहिस्ता आहिस्ता हमारे ये 3rd फेज जो अभी तक नहीं आई, इसकी आखिरी फेज जो है वो कर्फ्यू होता है। अच्छा, कर्फ्यू तक जाने से पहले की जो स्टेजेस हैं उसमें, जैसे अब हम जिस इलाके में बैठे हैं यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि शाम के टाइम पे पुलिस बाकायदा आ जाती है, हूटर बजते हैं और कहा जाता है कि दुकानें बंद कर दी जाए। अच्छा, लोग भी, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त तमाम लोग भी हुकूमत की इस बात को मान रहे हैं, हुकूमत की बात के मुताबिक चल रहे हैं। वबा से लड़ना भी चाहते हैं, बचना भी चाहते हैं और अपने लोगों को बचाना भी चाहते हैं। बिल्कुल सही। हमने देखा है कि वो मास्क भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हम लोग प्रोग्राम करने बैठे तो उतार दिए हैं ना, ग्लव्स भी हमने पहने हुए हैं, पहन के फिर रहे हैं। बात ये है कि इलाज से परहेज बहुत बेहतर है। जी। यहाँ तक तो ठीक है। अब जहाँ तक बात है ये रिलीफ पैकेज की, रिलीफ पैकेज में अभी आप मुझे बता रहे थे कि 15 रुपये पेट्रोल सस्ता कर दिया है। उसके अलावा आपने बताया कि जी एक चीज पे मुझे तो थोड़ा सा सोचने वाला लम्हा है कि जो वो 3,000 रुपये वाली जो आप बात कर रहे थे वो जरा करें तो फिर हम जो है। जी जनाब, जो डेली वेजेस के मुलाजिमीन हैं, जो लोग हफ्ता मतलब दिहाड़ी के लिए निकलते हैं, और उनके लिए वज़ीर आज़म ने 3,000 रुपये माहवार का ऐलान किया है। यहाँ पे आके थोड़ा सा सोचने का लम्हा है। जिस घर में मियाँ बीवी एक बच्चा भी होगा वो 100 रुपये रोज से गुजारा नहीं कर सकता। ये करना चाहिए, ये होना चाहिए। देखें, बाहर की दुनिया भी किसी न किसी तरह कर रही है ना, उनके वसाइल हैं, वो अपने वसाइल से कर रहे हैं। हमें कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एड इंशाल्लाह मिल जाएगी। हम उस तवक्को में भी हैं, उस उम्मीद पे भी हैं जिसके बिहाफ हम लोग बहुत कुछ करने जा रहे हैं। नहीं, एड का आपको क्यों इंतजार है? आप अपने जो मौजूदा वसाइल हैं उसको देखिए, वसाइल तो हमारे बहुत कम है, ना होने के बराबर है। हमारे वसाइल नहीं है, लेकिन
یہ جو 100 روپیہ پر ڈے اگر کسی کا خرچہ ہے، کون گزارا کرے گا 100 روپے سے؟ یہ شاید خان صاحب کو پتہ نہیں ہے کہ روٹی 12 روپے کی ہو گئی ہے. 12 کی کچھ جگہوں پہ ہے، زیادہ مہنگی ہے. 20 روپے کا نان مل رہا ہے بعض جگہوں پہ. سر 20 روپے کا نان ہے. جس گھر میں صبح دوپہر شام، ہم 3 ٹائم کا نہیں کہتے، ہم 1 ٹائم بھی کہتے ہیں. اگر 1 ٹائم کا نان بھی اگر وہ 2 میاں بیوی 3 نان بھی منگوائیں گے تو 60 روپے کے نان بنتے ہیں. اچھا آپ ہی کی بات مان لیتا ہوں، تو پھر بھی 12 36 روپے کی روٹی چلی جاتی ہے. تو وہ کیا ہے کہ گنجی نہائے گی کیا اور نچوڑے گی کیا والی بات ہے. اس کو بہرحال باقی پیکیجز کے ساتھ ساتھ اس کو تھوڑا سا وہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا ریلیف دے سکتے وزیر ہیں. اعظم صاحب نے جو بلوں کے اوپر ریلیف دیا ہے، جی مطلب اگر کسی کے 300 یونٹ جو صرف کرنے والی فیملی ہے، ان کو وزیر اعظم نے یہ ریلیف دیا ہے کہ وہ 3 ماہ میں اس بل کے پیسے دے سکتے ہیں. اگر تو وہ اب سے شروع ہو گیا ہے، یہ جو بل اس وقت لوگوں کو موصول ہوا ہے. ظاہر ہے جی ابھی سے شروع ہے نا، کیونکہ اب تو لاک ڈاؤن ہو گیا ہے، چل رہا ہے. جی. ہم نہ باہر جا سکتے ہیں نہ کوئی مطلب 30 یا 31 اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے. جی ٹھیک ہے جی، یہ بہت اچھا کیا ہے، یہ بہت اچھا کیا ہے. لیکن یہ بتائیں کہ یہ جو نئی فیکٹریوں کے حوالے سے آپ کوئی بات بتا رہے تھے، میں نے وہ بھی سنی ہے کہ جی نئی فیکٹریوں کو فنڈ دیے جائیں گے، ایسی کوئی بات بھی جی جی بالکل. وہ وزیر اعظم صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو بندہ نئی انڈسٹری لگانا چاہتا ہے، بینک اس کو 7% شرح سود کے اوپر قرضہ دے گی. غفران صاحب، جو پرانی بند پڑی ہیں، جو پرانی انڈسٹریز ہیں، ان حالات میں کون سا بندہ فیکٹری لگانے جا رہا ہے؟ مطلب آپ ذرا دیکھیں نا کہ 60%، مجھے نہیں اندازہ کہ کوئی بندہ آج کل فیکٹری کا سوچ رہا ہوگا، پچھلے 2-3 مہینے سے بھی نہیں سوچ رہا ہوگا. حالات اتنے عجیب سے ہیں کہ اس نے فروری سے غالباً ہم نے 26 فروری کو یا 20 فروری کو پہلا پیشنٹ جو ہے سامنے آیا. تو اسی وقت سے احتیاط اس حد تک ہو رہی ہے کہ لوگ ہوٹلوں میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، مال میں جانا بند ہو گئے ہیں. وہ فیکٹری کیسے لگائیں گے؟ فیکٹری، ہاں یہ ریلیف ان لوگوں کو ملنا چاہیے جن کی فیکٹریاں آلریڈی کام کر رہی ہیں، ان کے ملازمین ہیں، انہیں کوئی ریلیف دیا جائے کہ بھئی آپ کو ٹیکس میں یہ ریلیف مل جائے گا، آپ کو بجلی کے بل میں یہ ریلیف مل سکتا ہے. آپ کے مزدور اگر نہیں آ رہے ہیں، اگر مزدور نہیں آ رہے ان کے جو بھی ہیں، چاہے 10 ہے، 20 ہے، 50 ہے، 100 ہے، جو بھی آپ کا ورکر نہیں آ رہا، یار ان کی تنخواہ مت روکیے گا، ہم آپ کو کسی جگہ کمپنسیٹ کریں گے. جی بالکل ٹھیک سر. اسی بات سے ہم شروع کریں گے پروگرام، کیونکہ ابھی وقت ہوا ہے ہمارے پروگرام میں ایک شارٹ بریک کا. تو ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اچھا اس پیکیج میں خالد صاحب وزیر اعظم صاحب نے جو اعلان کیے ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کنسٹرکشن کے شعبہ کے لیے وہ انقلابی پیکیج لے کے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے 100 ارب روپے ایمرجنسی کے لیے رکھے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے بعد کیا اثرات ہمارے ملک پر مرتب ہوتے ہیں. یہ بھی اچھا کام ہے. اور اپنا 25 ارب روپے کہ وہ آلات خریدیں گے جو ڈاکٹرز کے لیے اور نرسز کے لیے ہوں گے، جو کٹ وغیرہ ہے یا ان کے لیے ہاسپٹل کے لیے وینٹیلیٹر وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوں گی. جی جی یہ ٹھیک ہے نا، یہ ہونی چاہیے. دیکھیں ایمرجنسی اچانک آتی ہے، ایمرجنسی ہے نا، کوئی بتا کے تو نہیں آئے گی کہ ایک دم کیا ہونا، اچانک ہوگی. تو اس کے لیے ہمارے پاس، ہمارے ہاسپٹلز میں، ہمارے اسپتالوں میں وہ چیزیں جن کی ضرورت ہوگی اس کو، مطلب وہی اللہ پاک ہمیں ہر چیز سے بچا کے رکھے نا، بچا کے رکھے. بار بار ہماری دعا ہے کہ ہمیں اس برے وقت سے بچا کے رکھے. لیکن حفظ ما تقدم ہمارے پاس وہ ساری چیزیں موجود ہونی چاہیے جن کی حادثے کے عروج پہ جا کے ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے. بالکل صحیح. اچھا سر، ہمارے لیے بھی خوشخبری ہے کہ میڈیا ورکرز کے لیے بھی وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ ہم پیکیج کا اعلان کریں گے. اللہ کرے کہ وہ لوگ، ہم بھی اپنے دفتروں میں بیٹھے، یہ کون سے میڈیا ورکر ہوں گے جو کیمرہ مین ہو گئے، جو ہمارے وہ ہیں. اس میں آپ جیسے اینکر تو نہیں ہوگے ماشاءاللہ، آپ لاکھوں روپے سیلری جو چینل سے لیتے ہیں. لاکھوں والے بھی تو ہے نا. چلے لاکھوں والے یا لاکھ والے، یہ ان کو اگر ملے گا تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ جو ہزاروں والے ہیں نا، یہ ان کے بارے میں سوچنا چاہیے. اور اس کے لیے مجھے نہیں اندازہ کہ کون سوچے گا، کس کو پتا چلے گا، کیسے ان تک یہ بات پہنچے گی.
ہمارے بہت سے ساتھی ایسے ہیں جن کی تنخواہیں بہت کم ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے, یقین کریں کہ اگر ان کو یہ چیزیں ملیں گی, ان کو یہ پیکج ملے گا, ان کو یہ, چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہوگا, چاہے وہ راشن کی صورت میں ہو, چاہے وہ مالی صورت میں ہو, ان کو ملے گا تو بہت خوشی ہوگی. اچھا سر جی, 25 ارب روپے حکومت نے رکھے ہیں کہ آلات خریدیں گے وہ ڈاکٹرز کے لیے, نرسز کے لیے, تو اس کے بارے میں یہ تو ٹھیک ہے, 25 ارب روپے رکھے ہیں, بہت اچھا کیا ہے. دیکھیں ہم 22 کروڑ ہیں, 22 کروڑ میں سے اللہ نہ کرے یہ جو اس وقت تک آپ دیکھیں نا, ہماری جو پاکستان میں ہلاکتیں ہیں وہ 908 ہو چکی ہیں اجتماعی. اچھا, اس میں پورے پاکستان میں اب مریض بھی تو بہت زیادہ ہو چکے ہیں. بالکل. ان کے لیے جگہ کم پڑ سکتی ہے. پرائیویٹ ہاسپٹل نے بہت اچھا اقدام اٹھایا ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم اپنے کمرے جو ہیں وہ دینے کے لیے تیار ہیں کہ آپ وہاں پہ مریض رکھ لیں. اتنا بڑا ملک ہے اور بہت ہی ترقی یافتہ ملکوں میں نا, اٹلی, وہاں پہ 6000 ہلاکتیں ہو چکی ہیں. اگر 6000 ہلاکتیں ہوئی ہیں تو یقیناً وہاں پہ اسی رفتار سے, اسی حساب سے کیجویلٹیز بھی تو ہوں گی. امریکہ میں 500 ہلاکتیں ہو چکی ہیں. اچھا, ہلاکتوں کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ایمرجنسی بھی تو ہے نا, لاک ڈاؤن ہے, پورے شہر, پورے ملک جو ہے وہ لاک ڈاؤن ہے. لوگ جو ہیں وہ بیمار ہیں, ان کو اٹھا کے وہاں لے کے جایا جا رہا ہے, ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے. تو اس لیے ہمیں بھی پاکستان میں بھی ہسپتالوں میں ایمرجنسی کی ہر وہ چیز موجود ہونی چاہیے جس کی اچانک ضرورت پڑ سکتی ہے. سر وزیر اعظم نے جو دستیاب وسائل ہیں اس کے حساب سے بہت اچھے پیکج کا اعلان کیا ہے. فردر وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم اوورسیز پاکستانی کا ایسا فنڈ قائم کریں گے جس سے وہ ہمیں یہاں پہ پاکستان میں خدا نخواستہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو ان سے فنڈز بھی ہم نہیں, یہاں سے خدا نخواستہ کو آپ ہٹا دیں. اچھا, آپ ڈائریکٹلی, یس یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں, آپ ڈائریکٹلی اپنے جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان سے کہا جائے کہ اس وقت ہم پھر ایک دفعہ حالت جنگ میں ہے. یہ حالت جنگ ہے کہ جب باہر جا کے دیکھیں 7, 7:30, 8 کا ٹائم ہے, پورا علاقہ ہمارا سنسان ہے, لائٹیں آف ہے, سڑک پہ کوئی گاڑی نہیں ہے, کوئی چیز نہیں, دکانیں بند ہیں, بازار بند ہے. 2 دکانیں کھلی تھی جہاں سے وہ بچہ سبزی لینے گیا تھا یا کچھ لینے گیا تھا تو وہ لا کے کھا پی رہا ہے. بلکہ اوورسیز پاکستانی کے لیے کوئی اکاؤنٹ ایسا شو کر دیا جائے جہاں پہ وہ وزیر اعظم فنڈ میں پیسے بھیجیں تاکہ یہ چیزیں ساری وہ علاج کے لیے کام آ سکے. ریلوے کی طرف سے اطلاع مل رہی ہے کہ بالکل آج سے وہ بھی اپنا جو ہے آپریشن بند کر رہے ہیں. اگر ریلوے بھی بند ہو جائے گا, شہروں میں آمد و رفت بند ہو جائے گی, ہم کہیں نہ جا سکیں گے نہ کہیں آ سکیں گے, تو دیکھیں نا کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو اپنے گھروں سے دور گئے ہوں گے, اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے نہایت ایمرجنسی میں کہیں جانا ہوگا. سر ایمرجنسی میں اگر کہیں جانا ہے تو اس کے لیے وزیر صاحب نے کہا ہے کہ آئی ڈی کارڈ کی موجودگی میں وہ انتہائی ناگزیر حالت میں آئی ڈی کارڈ دکھا کے جا سکتے ہیں. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, جب ایک ٹرانسپورٹ نہیں ہے تو کیسے جائیں گے. ہاں یہ بات ہے, دیکھیں نا, ٹرانسپورٹ نہیں ہوگی تو ہم سفر کیسے کریں گے, یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے. جی وزیر اعظم صاحب نے سر نوجوانوں کے اوپر مشتمل ایک فورس بھی تشکیل انہوں نے کہا کہ ہم دے رہے ہیں, جو اگر خدا نخواستہ لاک ڈاؤن کی صورت میں ظاہر ہے لوگ گھروں سے نہیں نکل سکیں گے تو ان کے گھروں میں ان کو راشن پہنچائیں گے, ادویات پہنچائیں گے. یہ بھی بہت اچھا اقدام ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. اچھا یہ جو ابھی آپ نے کہا نا کہ لاک ڈاؤن کی صورت میں لاک ڈاؤن ہو چکا ہے, بالکل آپ یہ دیکھیں نا 3 صوبے اس پہ کام کر رہے ہیں. آپ کا سندھ مکمل بند ہے, پنجاب میں وزیر اعلیٰ نے تقریباً بند کر دیا ہے کہ جی بند کر دیا جائے, شہر کو بالکل شہروں کو بند کر دیا گیا ہے. تو یہاں پہ ضرورت پڑے گی ڈیفینیٹلی کہ آپ کو یہ اقدام اٹھانے ہوں گے کہ جی لوگوں کے گھروں میں, دیکھیں غفران صاحب میجورٹی ایسی ہے, میکسیمم لوگ وہ ہیں جن کے گھروں میں روزانہ کی بنیاد پہ چیزیں آتی ہیں. جی بالکل. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھروں میں مہینے کا راشن ڈالتے ہیں. مہینے کا راشن ہوتا ہے جو 22ویں دن, 28ویں دن, 29ویں دن ختم ہو جاتا ہے. ان کو کچا راشن بھی چاہیے. پکے راشن کی تو کسی کو ضرورت نہیں ہوگی, کچے راشن کی ضرورت ہوگی کہ ان کے گھروں میں چیزیں پہنچ جائیں تاکہ وہ اپنے گھر میں پکا کے بچوں کو کھلا سکیں. سر اسی بات یہ اچھا اقدام ہے. ہاں جی, وزیر اعظم صاحب نے اسی بات پہ کہا تھا کہ کریک جو ہے نا لاک ڈاؤن, وہ ہمارا ملک ابھی اس کا متحمل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ لوگ
जो है वो सदा गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब एक कमरे में अब 8 लोग रहते हैं, तो वो किस तरह गुजारा करेंगे? बाहर नहीं जाएंगे, अंदर नहीं आएंगे, तो कैसे वो अपना गुजारा कर सकेंगे? उनको मजबूरन बाहर निकलना पड़ता है। मजबूरन तो उसके लिए वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा है कि हमारा ये लॉकडाउन वो कर्फ्यू की सूरत हाल नहीं है, अगर कोई मतलब बहुत एमरजेंसी है तो लोग आ जा सकते हैं, लेकिन यह कि एक जगह पे रश ना इकट्ठा हो, जहाँ पे रश इकट्ठा होगा वहाँ पे ये वायरस जो है वो फैलेगा। तो इसलिए थोड़ी सी इस तरह अगर वो लोग इज्तनाब करें एक जगह पे मजमा लगाने से, तो वो अपना काम कर सकते हैं, कर रहे हैं। वो दफा 144 वाली बात है कि दफा 144 में 4 लोगों का इकट्ठा होना मना होता है। जी बिल्कुल। यहाँ पे भी यही सूरत हाल है कि आपने बाहर निकलने की इजाजत है, लोग निकल रहे हैं। सुबह के टाइम पे मैं घर से निकला हूँ, कुछ चीजें सामान कुछ चाहिए था, घर छोड़ के आया हूँ, लेकिन जिस वक्त मैं 5 बजे के बाद ऑफिस के लिए निकला हूँ, देखो ना, हम लोगों की भी तो हिम्मत है कि 6 बजे के बाद 5 बजे के बाद, अब रात को 2 बजे तक हम दफ्तरों में बैठे हैं। बिल्कुल। लोगों को इतला भी देनी है, लोगों को बताना भी है, अवेयरनेस भी देनी है, कोरोना के बारे में बताना भी है, उसके बचाव की तदबीरें भी बतानी है। हमारे साथी कुछ ना कुछ कोई ना कोई चीज जहाँ अवेयरनेस बता रहे हैं, वहां पे ये हालात हाजरा की बातें भी कर रहे हैं। बाहर जाना जरूरी है, ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम बिल्कुल घरों में कैद होके रह जाएं। हमें उस नौबत से बचने के लिए दुआ करनी चाहिए कि हम उस नौबत में ना आए। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा, इस पैकेज पर खालिद साहब की माहिराना राय भी सुनी। हमें अपनी कीमती राय से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा, हमारे प्रोग्राम को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान गुफरान अहमद चिश्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।